الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ قرآن کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے آخری دونوں سورتوں میں، سورۃ الفلق میں بھی اور سورۃ الناس میں بھی، براہ راست اور بلا واسطہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بالواسطہ پوری امت کو ان شرور اور ان برائیوں اور ان خطرات سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ طلب کرنے کی تعلیم و تلقین فرمائی گئی ہے. جو شرور اور جو برائیاں اور جو خطرات انسان کے ایمان اور یقین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور انسان کی پرسکون زندگی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. روایات میں منقول ہے کہ مدینۃ المنورہ میں کچھ سازشی لوگوں نے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کرایا اور تفسیر کی کتابوں میں ایک بدبخت یہودی اور اس کی بیٹیوں کے نام مذکور ہیں جنہوں نے یہ گھناؤنی حرکت کی اور اس کے اثرات، منفی اثرات
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے وجود پر ظاہر ہوئے، خاص طور پر دنیا کے بعض معاملات میں آپ کو بھول بھی ہونے لگی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال فرشتوں کے ذریعے آپ کو بتائی، اور بالآخر اس جادو کا پتہ چلا اور اس کا خاتمہ ہوا اور اس کے اثرات ختم ہوئے۔ اور اس موقع پر قرآن مجید کی ان دونوں صورتوں میں، سورۃ الفلق میں بھی اور سورۃ الناس میں بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم ہوا، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ عرض کیجئے، دعا مانگیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے پروردگار، صبح کے مالک، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب اندھیری رات چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکیں اور پھونکیں مارتی ہیں اور جادو کرتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے اور حسد پر مبنی کوئی اقدام کرتا ہے۔ میں ایسے تمام شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد اگلی صورت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں پناہ چاہتا ہوں اس اللہ کی جو تمام انسانوں کا رب ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ حقیقی ہے، تمام انسانوں کا معبود برحق ہے، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ان تمام جنوں سے، ان تمام انسانوں سے جو شر پھیلاتے ہیں، برائی کے خیالات و وسوسے ڈالتے ہیں اور کسی بھی لحاظ سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ ان دونوں صورتوں کو اگر پڑھیں، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، اور جن کی برکات، جن کی اہمیت، جن کی تاثیر بے حد و بے حساب بیان کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں، اگر آپ ان دونوں صورتوں پر غور کریں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہمارے جو خارجی دشمن ہیں، بیرونی دشمن ہیں، ان میں سب سے خطرناک دشمن شیطان اور جن کے اثرات ہیں، اور وہ داخلی بیماریاں، وہ داخلی امراض جو سب سے زیادہ، اندر کے وہ روگ جو سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک کردار حسد، بغض، جلن اور کینے کے روگ اور بیماری کا ہوتا ہے۔ صاف لفظوں میں حکم دیا گیا، شیطان سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور حسد کے خطرناک روگ سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اگر تم سنجیدہ ہو گئے، اگر تم مخلص ہو گئے، اگر تم نے آہوزاری اور فریاد کے ساتھ اللہ کی جناب میں ان دونوں خطرناک دشمنوں سے پناہ مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پناہ دے دی، تو یہ سمجھو کہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے خمیر میں اور انسان کی فطرت میں گناہ کا جو مادہ رکھا ہے،
اس مادے کی وجہ سے انسان سے بار بار مختلف شکلوں کے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جو گناہ تمام گناہوں میں مختلف پہلوؤں سے انتہائی خطرناک اور مہلک گناہ ہوتا ہے وہ حسد کا، جلن کا، کینے کا، بغض و عداوت کا گناہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق کے آخر میں جس شر پر سورت کا ختم فرمایا ہے، جس شر کے تذکرے پر سورت کا اختتام فرمایا ہے، وہ حسد کا شر ہے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرتا ہے تو تمہیں نقصان پہنچانے کی ہر ممکن تدبیر کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ آپ اس حوالے سے دیکھیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، تعلیمات، پیشگوئیاں اور تلقینات، نصیحتیں مختلف پہلوؤں سے موجود ہیں۔ میں نے حدیث پاک خطبے میں تلاوت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، اے مسلمانوں حسد کے گناہ سے بچو۔ اور حسد کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے دل میں دوسرے کے کمالات اور دوسرے کی خوبیوں اور دوسرے پر ہونے والی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر ان نعمتوں کے چھن جانے اور ختم ہو جانے کی کمینی خواہش پیدا ہو جائے۔ دوسروں کی نعمت دیکھ کر ان نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا کرنا، ان نعمتوں کے چھین لیے جانے کی خواہش کا دل میں پیدا ہو جانا، یہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، وہ دین کی نعمت ہو، وہ دنیا کی نعمت ہو، وہ ظاہر کی نعمت ہو، وہ باطن کی نعمت ہو، وہ جسم کی نعمت ہو، وہ روح کی نعمت ہو، وہ علم کی نعمت ہو، وہ عمل کی نعمت ہو، جو نعمت بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے دل میں دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس کے چھن جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو یہ وہ حسد ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو ملیا میٹ کر دینے والا گناہ ہے۔ فرمایا ایاکم والحسد، حسد کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب بالعشب، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد نیکیوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے جیسے آگ ایندھن کی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ کے شعلے جو دھیرے دھیرے سلگتے ہیں، وہ جب کسی چیز کو نشانہ بناتے ہیں تو یک بیک اسے ختم نہیں کرتے، دھیرے دھیرے اسے جلا کر اس کا وجود ختم کر دیتے ہیں۔ یہی حال حسد کا ہوتا ہے کہ جب وہ دل میں آتا ہے تو دھیرے دھیرے انسان کی نیکیوں کا صفایا کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالآخر نیکیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، آدمی خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں خالی ہاتھ ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، حقیقت کا اعلان فرمایا، دب الیکم داء الامم قبلکم الاسد والبغضاء ہی الحالقہ ولا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ اے مسلمانوں، تمہارے درمیان آہستہ آہستہ رینگتے رینگتے حسد کا مرض، بغض کا مرض، کینے کا مرض، عداوت کا مرض سرایت کرتا جا رہا ہے، پہنچتا جا رہا ہے، اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا ہے، اور یہ وہ مرض ہے جو تمہارے دین کو موڑ دینے والا مرض ہے، تمہارے دین کا صفایا کر دینے والا مرض ہے۔ ہم جائزہ لیں، یاد رکھیے اس کائنات میں، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے، جو سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے، وہ حسد کی وجہ سے ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کرو،
تو ابلیس نے انکار کر دیا تھا، اور یہ انکار حسد کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے اور آدم کے سامنے تعظیم کا سجدہ کرنے سے ابلیس کا انکار اس حسد کی وجہ سے تھا کہ آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، میں برتر ہوں، یہ کمتر ہے، پھر میں کیوں سجدہ کروں اور کیوں اپنی پیشانی جھکاؤں؟ حسد کی بنیاد پر یہ گناہ ہوا۔ اور پھر قرآن ہی میں اس کا تذکرہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا جو قتل ناحق ہوا ہے، حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، اور یہ قتل بھی حسد کی بنیاد پر ہوا۔ تو روئے زمین پر جو پہلا گناہ ہوا اور آسمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جرم ہوا، اس کے پیچھے حسد ہی کی بنیاد ہے۔ حسد ہی وہ بنیاد ہے جس نے اس گناہ کو جنم دیا، اس گناہ کا باعث بنا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنی گھریلو زندگی سے لے کر پوری سماجی زندگی کا جائزہ لیں، معاملات میں، معاشرت میں، گھر کے اندر کی زندگی میں، گھر کے باہر کی زندگی میں، وہ زندگی جو ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے شرکا کے ساتھ، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ، اپنے ہم محلہ ہم علاقہ لوگوں کے ساتھ، اپنی برادری اور خاندان کے افراد کے ساتھ گزارتے ہیں، کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ حسد کا روگ، جلن کا روگ، کینے کا روگ، بغض کا روگ، عداوت کا روگ نہ جانے کتنی برائیوں کا سرچشمہ ثابت ہوتا ہے، نہ جانے کتنے گناہوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے؟ جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، دلوں میں نفرتوں کے جو شرارے ہیں اور عداوتوں کی جو آگ بھڑک رہی ہے، اور دوسرے کو دیکھ کر جو جلنے کا اور حسد کرنے کا اور بغض کرنے کا اور تنگ دلی کے مظاہرے کا جو عمل موجود ہے نظر آتا ہے، یہ سب یہی حسد ہے، یہی بغض ہے جس سے قرآن و حدیث میں صاف لفظوں میں منع کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کا امتیاز یہی تھا۔ بعد میں آنے والے تمام انسانی سماجوں میں صحابہ کے اس سماج کا جس کی تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، امتیاز یہی تھا کہ ان کے دل حسد اور کینے کی گندگی سے پاک تھے، ان کے دل حسد اور بغض کی غلاظت سے پاک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تابعین میں اور خود صحابہ میں یہ چرچا ہوتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کے نیک اعمال بہت سی مرتبہ بعد والوں کے نیک اعمال کے مقابل میں مقدار میں تو کم ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کا اجر، مقام، درجہ، فضیلت، ثواب بڑھا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہی تھا، لسلامت صدورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک رکھا تھا حسد و بغض کی گندگی سے۔ اور جب دل میں حسد نہیں ہوتا تو جرأت نہیں ہوتی انسان کی زبان کو کہ بکواس کرے کسی کے خلاف، ہمت نہیں ہوتی کسی کی زبان کو کہ الزام تراشی کرے اور بہتان ترازی کرے اور تہمت تراشی کرے اور ناحق اور غلط انتساب و نسبت کرے۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو زبان بھی پاک ہوتی ہے، اعضاء بھی پاک ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتوں میں یہ حدیث پاک سنائی تھی کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں دل نام کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو حسد کے گناہ سے پاک کریں گے، بغض کے گناہ سے پاک کریں گے، کینے اور جلن اور کڑھن اور کپٹ کے گناہ سے پاک کریں گے، تو اس کا یہ مبارک خوشگوار اثر ہمیں نظر آئے گا کہ پوری زندگی صاف ستھری، نکھری ہوئی، پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو قرآن مجید کی آیات میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، ہمارے اسلاف کے ارشادات میں، ہمارے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی تعلیمات میں نمایاں طور پر اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں اپنے آپ کو خاص طور پر دل کے گناہوں سے، قلب کے روگوں سے، اور اس میں بھی بہت اہتمام کے ساتھ حسد اور جلن کے گناہ سے محفوظ
رکھنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ اس کی برکت سے ہماری پوری زندگی پاک اور صاف اور ستھری ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو طہارت باطن اور طہارت ظاہر دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہر خیر ام میں سے ہر ایک کے لیے مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔